وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. میرا امام مجھے رزق دینے والا، مجھے بیٹے دینے والا، زندگی دینے والا، سزا دینے والا، نبی بھیجنے والا، کتابیں نازل کرنے والا، بڑے بڑے چہرے اتر جائیں گے. وہ روپ کسی جانور کا بھی ہو سکتا ہے، انسان کا بھی ہو سکتا ہے. جس طرح کے ہندوؤں کا عقیدہ ہے وہی من نوعان عقیدہ فرقہ کاملیہ غالی شیعوں نے اپنایا. پھر ان کا عقیدہ کہ امامت نور الہی ہے، کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں یہ امامت منتقل ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی میں وہ نور امامت ہو اور وہی دوسرے آدمی میں جا کر وہی نور نبوت بن جائے. یعنی کہ ایک آدمی میں وہی نور امامت ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی میں جب وہ منتقل ہو تو وہ نبوت بن جائے. اور حضرت علی کو بھی انہوں نے کافر کہہ دیا، اس لیے کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف لڑے نہیں. تو اس عبارت سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ کافر بھی امام بن سکتا ہے، یعنی کہ اس کا امام بننا جائز ہوگا. اس لیے یہ حضرت علی کی تکفیر بھی کرتا ہے اور ان کی امامت کا بھی قائل ہے یہ فرقہ. ایک اور فرقہ مغیریہ، غالیوں کا تیسرا فرقہ، مغیرہ بن سعید اجلی کوفی. یہ 120 ہجری میں کوفہ سے نکلا اور یہ شخص اپنے آپ کو نبی کہا کرتا تھا، یعنی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور اس کے نزدیک امامت حسن بن علی کی اولاد میں ہے. اس نے حضرت حسین اور حضرت حسین کی اولاد کو امام نہیں مانا. حضرت زین العابدین کی امامت کے منکر ہوا، حضرت جعفر صادق کی امامت کا وہ منکر ہوا، حضرت باقر کی امامت کا بھی وہ منکر ہوا علی ھذا القیاس. اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک نوری مرد ہے. یعنی نوری مرد سے کیا مراد؟ جس طرح کہ انسانوں میں مرد ہے اسی طرح نورانی مخلوق میں بھی اس میں معاذ اللہ نوری مرد ہے اور اس کے سر پر نور کا تاج ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف رکھا. چوتھا فرقہ غالی، فرقہ بنانیہ، اور اس کا بانی ہے بنان بن سمعان تمیمی. اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ انسان کی شکل میں ہے، اللہ بصورت انسان ہے اور اس کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا. یعنی کہ جب قیامت آئے گی تو جس طرح تمام دنیا فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، تو اللہ کا بھی سب کچھ تباہ ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، صرف اس کا چہرہ رہ جائے گا. یعنی سارا تباہ ہو جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور اللہ کا صرف چہرہ رہ جائے گا، العیاذ باللہ. اور دلیل کیا دیتا تھا؟ آیت پڑھتا تھا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے. اور وجہ کا معنی چہرہ کرتا تھا، یعنی کہ صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا، باقی سارا جسم اللہ کا بھی تباہ ہو جائے گا معاذ اللہ. حالانکہ وجہ ان کا معنی ذات ہے، یعنی کہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی، صرف اس کی ذات باقی رہ جائے گی، صرف اس کی ذات باقی رہ جائے گی. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ،
تم جدھر بھی رخ کرو گے، منہ کرو گے، ادھر اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ اس کا معنی ذات ہے، اس کا معنی چہرہ نہیں ہے۔ یہ اس کا عقیدہ تھا۔ پھر یہ حضرت زین العابدین کی امامت کا منکر تھا، ان کو امام نہیں مانتا تھا۔ جس طرح کے باقی شیعہ حضرت زین العابدین کو امام مانتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتا تھا۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوگا۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔